آج کی اس اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاؤں گا. تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. دوستوں ہمارا پیارا ملک وطن عزیز پاکستان رمضان کے بابرکت مہینے میں اور 27ویں روزے کو مارز وجود میں آیا. دوستوں ہمارے پیارے ملک پاکستان اور مدینہ المنورہ کے درمیان بہت سے اتفاق پائے جاتے ہیں. اب میں اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا. دوستوں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت لاکھوں مسلمانوں نے بھارت چھوڑ کر پاکستان میں ہجرت کی. دوستوں یہ دنیائی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی. جی ہاں دوستوں یہ دنیائی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے جس کے اندر لاکھوں مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر گئے. دوستوں جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو اس وقت کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ مسلمانوں کے ساتھ ہجرت فرما لی. دوستوں اس وقت کی یہ جو ہجرت تھی یہ بھی بہت بڑی ہجرت تھی. جی ہاں دوستوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہ اس وقت کی بہت بڑی ہجرت تھی. نمبر 2 دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان آج تک 3 بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں. جی ہاں دوستوں 3 بڑی جنگیں. اور جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کرتے تھے اور مدینہ ہجرت فرما لی تھی تو تب بھی مدینہ اور مکہ کے درمیان 3 بڑی جنگیں لڑی گئیں، بلکہ 3 بڑی غزوائیں لڑی گئیں اور چوتھی غزوہ کے اندر مکہ فتح ہو گیا تھا. جی ہاں دوستوں چوتھی غزوہ کے اندر مکہ فتح ہو گیا تھا. اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی 3 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، 1965 کی، 1971 کی اور 1999 کارگل وار. اور دوستوں جو چوتھی جنگ لڑی جائے گی وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی جس کے اندر بھارت فتح ہو جائے گا. جی ہاں دوستوں وہی غزوہ ہند ہے جس کے اندر بھارت کو پاکستان فتح کر لے گا اور اس کے بعد اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے اسرائیل کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. دوستوں اسی ملک پاکستان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ایک ملک کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں میرے بہت سے چاہنے والے رہیں گے اور وہ لوگ ایک دن کافر ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیں گے اور کچھ دن بعد وہ یہودیوں کے ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کو بھی فتح کر لیں گے. جی ہاں دوستوں جس دن پاکستان ہمارا پیارا ملک مارز وجود میں آیا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دن لیلۃ القدر کی رات تھی. دوستوں اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو پاکستان کا یوم آزادی کیوں چنا؟ دوستوں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے؟ دوستوں بہت سے لوگ پاکستان کو مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی دور حاضر کا مدینہ منورہ. دوستوں وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں بتایا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوری دنیا میں میرا دین بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا تو مشرق کی طرف سے ایک ملک سے میرا دین اٹھے گا اور ساری دنیا میں پھیل جائے گا. دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دفعہ فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. دوستوں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس پر علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ملک پاکستان ہی ہے. دوستوں آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ علامہ اقبال کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. جی ہاں دوستوں علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ یا اس سے زیادہ درود پاک پڑھا تھا جس بات پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. دوستوں علامہ اقبال نے بھی اس بات کی قسم کھائی کہ وہ ملک پاکستان ہی ہے جس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں. دوستوں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ 1400 سال کے بعد مدینہ منورہ کے بعد یہ
پاکستان ہی ایک ریاست ہے جو کہ دین کے نام پر بنی ہے۔ جی ہاں دوستوں، دین کے نام پر پاکستان ہی ایک وہ ریاست ہے 1400 سال بعد مدینہ المنورہ کے بعد جو کہ دین کے نام پر بنی ہے۔ دوستوں، پاکستان اور مدینہ المنورہ کے درمیان مواصلات صرف یہیں تک رکی نہیں، بلکہ دوستوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ المنورہ کو بت پرستوں سے بہت زیادہ خطرہ تھا، جن کا ساتھ یہودی دے رہے تھے۔ جی ہاں دوستوں، اور جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت پاکستان کو بھی بہت زیادہ بت پرستوں یعنی بھارت کے ہندوؤں سے خطرہ تھا، جن کا ساتھ یہودی دے رہے تھے۔ جی ہاں دوستوں، یہودی اس وقت ہندو جو کہ بھارت میں رہتے تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ دوستوں، ہمارے ملک پاکستان کا مطلب پاک ریاست ہے، اور دوستوں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کا قیام کیا تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کو پاک ریاست کا نام دیا تھا۔ دوستوں، پاکستان بننے کے بارے میں 850 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشن گوئی کر دی تھی، جو کہ درست ثابت ہوئی۔ دوستوں، نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے بارے میں بہت سی اور پیشن گوئیاں بھی کی تھی، جو کہ اللہ نے پاکستان سے کام لینے ہیں ان کی پیشن گوئیاں کی تھی، جن میں سے بہت سی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور جن میں سے ابھی بہت سی پیشن گوئیاں درست ثابت ہونا رہتی ہیں۔ دوستوں، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے 1850 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان بنے گا۔ اس وقت انہوں نے ایک شعر بھی بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کی حکومت صرف اور صرف 1 صدی تک چلے گی، جس کے بعد انگریزوں کے اس وقت کے بادشاہ نے اس شعر پر پابندی لگا دی تھی اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے شعروں کی پبلش کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ جی ہاں دوستوں، نعمت اللہ شاہ ولی نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی کہ جب یہ ہندوستان جدا ہوگا تو اس وقت بہت خون خرابہ ہوگا، اور اس کے 23 سال بعد ایک جنگ لڑی جائے گی جس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ جی ہاں دوستوں، انہوں نے فرمایا تھا کہ 1965 کی جنگ کے بارے میں بھی انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ وہ جنگ 17 دن تک چلے گی، اور اس کے 23 سال کے بعد جب پاکستان یعنی ایک اسلامی ریاست بن جائے گی، اس کے 23 سال بعد ایک جنگ لڑی جائے گی جس کے اندر مسلمانوں کو بہت بری طرح شکست ہوگی۔ دوستوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1971 کی جنگ کے اندر جو کہ پاکستان بننے کے 23 سال بعد لڑی گئی تھی، مسلمانوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی۔ دوستوں، اس وقت اندرا گاندھی جو کہ اس وقت کی بھارت کی وزیر اعظم تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو پاکستان بننا تھا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اس کے اندر ایک زہر گھول دیا ہے جو جب تک یہ ملک رہے گا ان میں فساد ہی رہے گا۔ دوستوں، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جو فیصلہ کن جنگ یعنی غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو کہ ایک اسلامی ریاست جب دوسری ہندو ریاست پر حملہ کرے گی تو بہت سے اسلامی ریاست کا حصہ ہندو ریاست قبضہ کر لے گی، جن میں سے اٹک، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا بہت سا علاقہ پاکستان کھو دے گا۔ لیکن اس کے بعد چینی شکلوں والے یعنی چین کے باشندے، چین کی فوج پاکستان کا ساتھ دے کر اس ہندو ریاست پر قبضہ کر لے گی، اور کچھ دن بعد وہ اسلامی ریاست یہودی ریاست پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر کے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرے گی۔ دوستوں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اور مدینہ المنورہ کے درمیان بہت سی زیادہ مماثلت ہے؟ دوستوں، آپ اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ اپنی اگلی ویڈیو آنے تک میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔